رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہمارے ساتھ جو شخصیت ہیں میری بہت فیوریٹ ہیں۔ ان کا ریزن یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی ایسا مل جائے جو کہتا ہے اس پہ عمل بھی کرے اور اس کی بات آپ کے دل پہ اثر کرے، تو ایسے لوگ اللہ نے تبرکن ہمیں دیے ہوئے ہوتے ہیں، عطا کیے ہوتے ہیں۔ ایک ایسی ہی شخصیت جو لوگوں پہ نظر ڈالتی ہے اور لوگوں کے دل بھی بدل جاتے ہیں اور کردار بھی بدل جاتے ہیں۔ یہ بھی برکت ہوتی ہے شخصیت کی، یہ خاص عطا ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں ہمارے لیے بہت ہی محترم سید سرفراز احمد شاہ۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ شاہ صاحب، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ جی اللہ کا بڑا الحمدللہ۔ اللہ نے ایک بار پھر ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کیا، یہ اس کا خاص تبرک ہے، یہ خاص اس کی عطا ہے، اس کے اوپر ہم شکر گزار ہیں اور آپ نے ہمیں وقت دیا، بہت شکریہ۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے، جس حوالے سے بات کرنا چاہیں گے، سیکھنا چاہیں گے، زندگی میں سکھ اور سکون کے حصول کے لیے کیا کیا جائے، کیسے ممکن ہے۔ تو ٹاپک تو یہ ہے، مگر سوال میرا یہ ہے، میں جب سے مجھے یہ ٹاپک ملا نا، میں اٹک سی گئی ہوں کہ یہ سکھ اور سکون یہ دو چیزیں ہیں یا ایک چیز ہے، اور اگر یہ دو چیزیں ہیں تو کیا فرق ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مغرب میں فلاسفر گزرے ہیں اور زیادہ دیر نہیں ان کو دنیا سے گئے ہوئے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی، دی ہیپینس۔ دی ہیپینس، اوکے۔ اس میں انہوں نے اپنے آپ ہی اپنا تجربہ ہی بیان کیا کہ میں ایک زمانے میں سچی خوشی کی تلاش میں نکلا، تو میں دنیا بھر میں گھومتا رہا اور غریب سے غریب، امیر سے امیر آدمی سے میں ملا، لیکن ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ مجھے کوئی شخص ایسا نہیں ملا جو واقعتاً خوش ہو۔ خوش تو لوگ نظر آئے لیکن واقعتاً خوش نہیں نظر آیا کوئی۔ دکھتے ہیں، ہوتے نہیں ہیں۔ تو تبت پہ جا کے انہوں نے اپنا ٹور ٹرمینیٹ کرنا چاہا، تو وہ لاسٹ لیگ تھی ان کے ٹور کی۔ تو تبت ہی کے جنگلوں میں ایک جگہ انہیں ایک ایسا آدمی مل گیا جو واقعتاً بڑا خوش تھا۔ اچھا۔ وہ ایک سادھو تھا جو اپنے جسم پر ملتانی مٹی مل کے تو ایک تختے پر لیٹا ہوا تھا، ٹھیک، اور اس تختے میں کیل جڑے تھے سیدھے رخ کے۔ اچھا۔ اور ان کیلوں پر وہ آدمی لیٹا تھا، اس کی کمر سے خون رس رہا تھا ان کیلوں کے چونچے لگ لینے سے۔ ٹھیک۔ لیکن اس کو انہوں نے دیکھا کہ وہ واقعتاً خوش ہے، اپنے حال میں بڑا مست ہے۔ تو اس نے لکھا کہ میں نے اس کے بعد توبہ کر لی سچی خوشی سے کہ اگر سچی خوشی اس سے ملتی ہے تو میں نہیں حاصل کرتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ قصہ صحیح ہے کہ انسان کو سچی خوشی بہت مشکل سے ملتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ اگر ہم کسی کو ایک تھپڑ مارے ہیں جو غیر اخلاقی حرکت ہے، بالکل، جس کو ہم نے مارا ہے اس کے تو چوٹ لگتی ہے، جی، لیکن خود ہمارے ہاتھ پہ بھی چوٹ لگتی ہے۔ ایبسلیوٹلی، سو ٹرو۔ کتنی خوبصورت بات ہے، ایسے ہی ہے۔ جب ہم کسی کو دکھ دیتے ہیں تو اس دکھ کی ریفلیکشن ہم پر بھی آتی ہے۔ اگر ہم دینے والے ہیں تو ہم دے رہے ہیں تو پہلے تو ہم ہی لیں گے، بالکل ہمارے اوپر ریفلیکشن آتی ہے اس کی۔ ٹھیک۔ جب ہم دوسروں کو سکون دیتے ہیں، سکھ دیتے ہیں، تو اس کی ریفلیکشن خود ہمارے اوپر آتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اصل خوشی انسان کی دینے میں ہے، لینے میں نہیں ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ دینے میں ہے تو دینے سے میری مراد میٹیریل چیزیں نہیں ہیں۔ بالکل۔ اگر کوئی شخص دوسرے کو مسکرا کے دیکھتا ہے، وہ بھی دے رہا ہے۔ نہ کوئی پیسہ، نہ کوئی وہ کہتا نہ ہینگ نہ پھٹکڑی لگے۔ جب آپ کسی کو سلام کر رہے ہیں تو آپ اس کو دے رہے ہیں کہ دعا دے رہے ہیں اس کو کہ تم پر سلامتی ہو۔ سبحان اللہ۔ جو شخص دینے کا عادی ہو جائے اس کے اندر واہ واہ واہ، سچی خوشی ہوتی ہے۔ ایک پروگرام میں آپ نے جو میرے ساتھ کیا تو آپ نے غیبت کا ذکر کیا۔ اب بدنصیبی یہ ہے کہ آج کل غیبت کو ہم غیبت نہیں کہتے بلکہ اسے گوسپ کا نام دے دیا
تاکہ دل سے ہمارا احساس جرم نکل جائے کہ ہم نے غیبت کی ہے. صحیح, کیونکہ غیبت کے اوپر تو بہت سی احادیث ہیں نا, تو ورڈ ہی چینج کر ہمارا دیا. دین بڑی شدت سے منع کرتا ہے اس سے. بالکل بالکل. تو ہم نے اسے گوسپ کا نام دے دیا. اب وہ ہماری پاس ٹائم ہابی بنی ہے, وقت گزاری کا ذریعہ ہی گوسپ ہے یا غیبت ہے. ہر چینل پہ یہی ہو رہا ہے. جبکہ ہم ایک بات ریئلائز نہیں کر پاتے کہ جب ہم غیبت کسی کی کر رہے ہوتے ہیں, وہ چیز ہمیں وقتی طور پہ حظ تو دے جاتی ہے, لیکن ہمارا سکون لے جائے گی وہ چیز. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سکون بھی مل جائے اور سکھ بھی مل جائے, تو پھر ہم دوسروں کو یہی کچھ بانٹ دیں. واہ 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 واہ. تو جب ہم لوگوں میں سکھ اور خوشی بانٹیں گے تو اس سے ہمیں سکون حاصل ہو جائے گا. سبحان اللہ. یہ جو آپ نے سکھ کی بات کی تھی, دو چیزیں فرمائی آپ نے, ایک جی. سکھ اور سکون. سکون. یہ ہمارا خیال غلط ہے کہ جب میٹیریلی ہم بہت ایفلوئنٹ ہو جاتے ہیں تو ہمیں سکون ہوتا ہے. قطعی طور پہ غلط ہے. ٹھیک. عجیب اتفاق یہ ہے کہ ہمارے وہ بھائی, ہمارے وہ ساتھی جو جتنا میٹیریلی ایفلوئنٹ ہیں, جی جی, اتنی ہی سکون کی دوائیاں کھاتے نظر آتے ہیں آپ کو. ایبسلیوٹلی, بالکل. ان کو نیند نہیں آتی ہے بغیر سکون, نیند کی گولی کھائے. اس کے برعکس آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے, وہ لوگ جو واقعتاً درویش ہیں, فقیر ہیں, ان کے پاس نہ کھانے کو پوری روٹی ہے, پیٹ بھر روٹی نہیں ملتی انہیں, رہنے کو پراپر چھت نہیں ہے, تبت والا انسان, پہننے کو کپڑے, پورا لباس نہیں ہے, پورا لباس نہیں. لیکن پھر بھی وہ ہر وقت آپ کو خوش نظر آئیں گے, جینوئنلی ہنستے نظر آئیں گے. ان کے چہرے پر سکون, ایک خوشی کی روشنی ہوتی ہے, آنکھوں میں چمک ہوتی ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ صرف ایک وجہ ہے, انہوں نے ایک چیز سیکھ لی, وہ یہ ہے کہ ہم نے ہر ایک کے بارے میں مثبت سوچ رکھنی ہے. وہ اپنے دشمن کے بارے میں بڑی مثبت سوچ رکھتے ہیں. سنت ہے, دشمن کو بھی سینے سے لگائے پھرتے ہیں, معاف کر دیتے ہیں. وہ سینے سے لگانا محاورتاً کہہ رہا تھا میں, مقصد تو وہی ہے. ایسا ہی ہے. سنت ہے بہت بڑی. بے شک. فتح مکہ. بدلہ لینے کی بجائے معاف کر دیتے ہیں. کیا کہنے, سنت ہے. صدقے تو یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کے لیے بڑے مہربان ہیں, ان کو زندگی میں بڑا سکھ ملا ہے. تو جب ہم دوسروں پہ مہربان ہو جاتے ہیں تو ہمیں سکھ بھی ملتا ہے اور سکون بھی ملتا ہے. بہت خوب. یہ چھوٹا سا ایک سادہ سا نسخہ ہے. فقیری میں بھی شاہی ملتی ہے. بے شک بے شک. ایسے ہی. اچھا, میں ظاہر ہے جانتی ہوں, میں نے پہلے بھی بتایا آپ کے انٹروڈکشن میں, کہے فقیر, فقیر نگری جیسے آپ نے کتابیں لکھی, تو آپ سے زیادہ وہ اوصاف جو ایک فقیر میں ہونے چاہیے, ظاہر ہے آپ نے متعدد کتابیں لکھی. میں چاہوں گی کہ بیس روٹ پہ چلے جاتے ہیں کہ وہ کون سے اوصاف ہیں, اور ہیں سارے بیسک, لوگوں نے کئی مرتبہ سنے ہیں, مگر ہم ری انفورسمنٹ چاہتے ہیں کہ وہ فقیری کے یا فقیر صفت انسان کے کون سے اوصاف ہیں, وہ ذرا بیان فرمائیے. میں نے ابھی عرض کیا ایک لمحہ پہلے کہ فقیر صرف ایک کام کر رہا ہوتا ہے, وہ ہے کہ اپنی سوچ کو مثبت کر لیتا ہے. اچھا. تو اگر میں ہر زاویے سے, جی, اگر میں اس کو سادہ سی بات کر دوں, فقیر اس لیے سکھ میں ہے کہ وہ سنت کی پیروی کر رہا ہے. تو ہمارے پاس ایک ایسا نسخہ موجود ہے, ایک ایسا روشنی کا مینار موجود ہے کہ ہمیں کہیں اور دیکھنے کی ضرورت نہیں پیش آتی. ہم کچھ نہ کریں, صرف سنت پہ کی پیروی کر لیں. زندگی ایسی بدلتی ہے انسان کی, اور رب تعالیٰ اتنا سکون اور اتنا سکھ عطا فرما دیتا ہے, صحیح, کہ حیرت ہوتی ہے. اچھا شاہ صاحب, ماشاء اللہ اتنی خوبصورت مدلل گفتگو ہے آپ کی. آخری بات آپ نے پہلے کر دی کہ اب میں سوچ رہی ہوں کہ میں آگے کیا گفتگو کروں, مگر پھر بھی ایک جو میرے ذہن میں سوال ہے, یہ جو سکون کی ہم بات کرتے ہیں, جو اوصاف آقائے دو جہان اپنا کے, ان کی محبت, ان کی مودت دل میں ڈال کے, ان کے رنگ میں رنگ کے
یہ بھی ان کی نظر کرم ہو جاتی ہے کہ وہ آپ کو اپنا رنگ دے دیں، عطا کر دیں. تو ہم اس کی کوشش نہیں کر سکتے مگر چاہ ضرور رکھ سکتے ہیں، نظر کرم ادھر سے ہوتی ہے. سوال یہ ہے کہ یہ جو سکون حاصل ہوتا ہے، کیا یہ سکون قلبی ہوتا ہے یا ذہنی سکون؟ اس میں کوئی ڈفرینس ہے، کوئی ربط ہے آپس میں قلبی اور ذہنی؟ یہ صرف الفاظ کا فرق ہے، ٹھیک، معنی دونوں کے ایک ہی ہیں. سیم. آپ سکون قلب کہہ لیجئے یا ذہنی سکون کہہ لیجئے، بات تو وہیں رہے گی. کیونکہ جس انسان کو سکون قلب حاصل ہے اس کا ذہن پراگندہ نہیں ہو سکتا کبھی، وہاں بے چینی کبھی نہیں ہوگی. کیونکہ سکون قلب ہے ہی ایسی چیز، ہر فعل کی ابتدا سوچ ہے. Absolutely. This is where I wanted. میں چوری نہیں کر سکتا جب تک کہ میرے ذہن میں چوری کا خیال نہ آ جائے. بے شک. میں نماز نہیں پڑھ سکتا تب وقت ہے کہ میرے ذہن میں نماز پڑھنے کا خیال نہ آ جائے. بالکل درست. ابتدا وہیں ہے ساری. ٹھیک. تو سکون قلب جو ہے وہ اچھی چیزوں سے حاصل ہوتا ہے. اچھی چیزیں میں اس وقت کر پاؤں گا جب مجھے سوچ آئے گی. وہی بات جو آپ نے پہلے کی، مثبت سوچ. اس لیے میں زور دیتا ہوں کہ ہم اپنے ذہن میں مثبت سوچ پیدا کر لیں. ٹھیک. فقیر آدمی کبھی کسی کی خامیوں پہ نظر نہیں رکھتا، انہیں اگنور کر دیتا ہے. اس کی خامیوں پہ نظر رہتی ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن اپنی ذات کی خامیاں. واہ واہ واہ. وہ دوسروں کی خوبیوں پہ نظر رکھتا ہے، خامیوں کو ویسے پشت ڈال ختم کر دیتا ہے. ٹھیک. نتیجہ یہ ہے کہ اس کو کوئی آدمی برا لگتا ہی نہیں. واہ واہ واہ. جب کوئی آدمی برا نہیں لگتا، اس کی کوئی عادات بری نہیں لگتی، تو وہ بڑا مزے میں رہتا ہے، اس کو کوئی غم ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں جو الجھنیں زیادہ ڈیولپ ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ میرے اندر ٹالرنس نہیں ہے. ٹھیک. میں اپنے سامنے بیٹھے ہوئے آدمی کی ہر عادت سے الجھتا رہوں گا. ٹھیک. بالکل ٹھیک. اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن میں اندر سے اپنے آپ کو بے سکون کرتا رہوں گا. لیکن اگر میں یہ قبول کر لوں جی کہ یہ بھی میرے جیسا انسان ہے، ایکسیپٹنس، تو جس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ when we accept somebody as he is، مسئلے حل، ایکسپیکٹیشنز ختم ہو جاتی ہیں، مسئلے حل ہو جاتے ہیں. مسئلے حل ہو گئے. اچھا، بڑی ہی خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں ٹالریٹ نہیں کر سکتا، ہم بہت سارے کرسز اپنے اوپر خود نہیں لگا دیتے. یہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں یہ نہیں کر سکتا، میری زندگی میں یہ کمی. آن دا کانٹری ہمیں ابنڈنس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. تو یہ جو خود ہم اپنے اوپر قرض کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں لوکاں دیاں نظراں لگ گئیاں نے، اس حوالے سے کیا فرمائیے گا؟ قرآن نے ایک فیصلہ کیا جی کہ انسان پر کوئی مصیبت نہیں آتی ماں سوائے اس کے اپنے ہاتھ کے. انسان پر جو بھی مشکل آتی ہے اس کی روٹ کاز وہ انسان کو. ایبسلیوٹلی. بہت سمپل بات ہے، ایک جملہ، ایک آیت قرآن کی پوری بات کا جواب ہے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ بیت رہی ہے اس کا روٹ کاز ہم خود ہی ہیں. ہم بڑے مزے سے اسے جھٹک سکتے ہیں، جیسے آپ نے خود فرمایا کہ بجائے یہ کہنے کے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے. آپ اگر کوئی آدمی آپ سے اگر 2 منٹ مانگ رہا ہے تو آپ بڑی خوش دلی سے کہہ دیں کہ 2 منٹ کیا، آپ 20 منٹ لیجئے. لے گا وہ 2 منٹ ہی آپ سے، لیکن اس کا دل خوش ہوگا، اس کو خوش دیکھ کے آپ خود خوش ہو جائیں گی. کیا کہنے. میں اکثر اوقات کوٹ کرتا ہوں، ہمارے یہاں ایک صاحب گزرے، ان سے نظریاتی اختلاف کا کچھ ہی کیوں نہ ہو، اس سے غرض نہیں، لیکن ان کی ایک اچھی چیز مجھے اکثر یاد آ جاتی ہے. ایک زمانے میں جماعت اسلامی کے امیر جو ہیں، اچھا ٹھیک، قاضی حسین احمد صاحب، بالکل قاضی حسین احمد صاحب، وہ پالیٹکس میں آ گئے تھے. تو انہوں نے ایک الیکشن کا نعرہ یہ لگایا کہ اگر ہم بھوک مٹا نہ سکے تو بھوک تقسیم کر لیں گے. بڑی خوبصورت بات ہے، بالکل میں نے سنی بھی ہے، بہت خوبصورت. اب جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے میرے پاس اور کچھ نہیں، میرے پاس بھوک ہے، میں وہی بانٹ لیتا ہوں اگلے کے ساتھ، اس بات میں بڑی گہرائی تھی.
کہ اگر مجھے 4 روٹی کی بھوک ہے اور میرے پاس 2 روٹیاں ہیں تو میں ان 2 روٹیوں کو بھی اگر تقسیم کر لوں کہ ایک آپ کو دے دوں ایک خود رکھ لوں تو میں نے اپنی بھوک تقسیم کر لی. کیا کہنے. کمال کا ان کا ایک نعرہ تھا. انسان اگر اس طرف کو چلا جائے تو اس کے یہاں ریل پیل ہر چیز کی شروع ہو جاتی ہے, کہیں کمی نہیں ہے, اس کہیں کمی نہیں ہوتی. آپ نے کہا بڑی خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی, ارشاد فرمایا آپ نے کہ آپ 2 منٹ دے دیں کسی کو. مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا, آقائے دو جہان مدینہ کی گلیوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے ہیں اور ایک مجنون عورت آ جاتی ہے ان کے پاس اور آ کے کہتی ہے مجھے بات کرنی ہے آپ سے. تو آقا اپنے اصحاب کرام کو ایک سائڈ پہ کر کے اس سے گفتگو کر رہے ہیں, وہ بولی جا رہی ہے, وہ سن رہے ہیں. تو جب آقا اصحاب کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ اتنے مصروف ترین انسان ہیں, تو آپ اس کے اتنا وقت اس نے ضائع کر دیا. انہوں نے کہا اس مدینے میں رحمت للعالمین ہوں. بے شک, اس پورے مدینے میں کوئی دوسرا نہیں جو اس کی میں نہیں سنوں گا تو کون سنے بے گا. شک, بے شک. تو یہ کتنا بڑا سبق ہے ہمارے لیے. یہی تو اس لیے میں ایک بات کہتا رہتا ہوں جی کہ نجات کا آسان ترین راستہ ہے کہ سنت کی پیروی کر لی جائے. یہ نجات کا آسان ترین راستہ ہے. دنیا سمجھ جاتی ہے, آخرت بھی تو وہ تو سمجھے گی. یہ جو رشتہ ہے نا جن کے گرد ساری گفتگو ہماری محور جو ہے, 2 ہستیاں, 2 شخصیات, عاشق اور معشوق, وہ جو محبوب ہے رب تعالیٰ کا, ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کی طرف اور وہ ان کی طرف دیکھتے ہمیں نظر آتے ہیں. سوال میرا یہ ہے شاہ صاحب کہ میں یقین کیجیے اس وقت میں بالکل ہی میری نا روح کہیں پرواز کر گئی ہے, مگر سوال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن حکیم میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہیں جس طرح آپ نے ایک کلیہ دیا نا کہ تمہارے دلوں کو سکون فقط میری یاد میں ملے گا. بے شک. اور وہ ان کی یاد میں ہے, ہر وقت سلام بھیج رہے ہیں. تو یہ جو بے سکونی ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ریزن اللہ سے دوری. اور اچھا, اللہ سے دوری سے ہم مراد یہ لیتے ہیں کہ ہر وقت ہاتھ میں تسبیح اور جائے نماز پہ آپ کا بیٹھنا ہے. میں نے جو اپنی مشاہدے یا ناقص علم کے مطابق جو سمجھا ہے, یہ کنٹینیوس کنیکشن ہے رب کے ساتھ. ایسا تھوڑی ہے کہ آپ نے آفس سے نکلے تو آپ کا اپنے آفیسر یا آپ کے باس سے رابطہ منقطع ہو گیا, آپ حاضر خدمت ہیں جب بھی اس کی. یہ کنیکشن کیا ہے, یہ جو یاد ہے یہ کیا ہے؟ بہت سمپل فارمولا ہے یہ. میں اگر اپنا روزگار کا کام کر رہا ہوں, چاہے وہ نوکری ہے, بزنس ہے, کچھ بھی ہے, اپنے دنیاوی فرائض ادا کرتے وقت بھی اگر مجھے رب کے احکامات یاد رہیں تو سمجھ لیجئے کہ میں اپنے رب کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں, میرا رابطہ کنیکٹڈ ہے. تو وہ یاد رہے گا مجھے تو میں اس کے احکامات کو یاد رکھوں گا. بالکل. اس کے احکامات مجھے یاد آتے ہیں تو رب بھی یاد آتا ہے. تو وہ ایک تعلق ہر وقت کا قائم رہتا ہے. صحیح. تو جب میں اس سے اس طرح سے ہر وقت کنیکٹڈ ہوں کہ سونے لگا تو مجھے یاد ہے کہ میرے رب نے مجھے سونے کی دعا کیا بتائی ہے. سو کے اٹھا تو مجھے یاد ہے کہ میرے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بالکل کیا دعا پڑھنے کو کہا ہے. کسی سے میں بات کر رہا ہوں تو میرے ذہن میں ہے کہ میرے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حکم کیا دیا ہوا ہے کہ میں اپنی اس گفتگو میں کن کن چیزوں کا خیال ملحوظ خاطر رکھوں. یہ جب میں کرتا ہوں تو میں ہر وقت کنیکٹڈ ہوں اپنے رب کے ساتھ. تو یہ یاد کر رہا ہوں میں, اور چونکہ یاد کر رہا ہوں, اس کے احکامات کی پیروی کر رہا ہوں, نتیجہ غلط نہیں ہو سکتا. جب نتیجہ غلط نہیں آتا تو میں سکون میں ہوں. یہ اس کے ساتھ ہر وقت کنیکٹ رہنے کا آسان نسخہ ہے یہ. تو باقی عبادات میں جب ہوں میں, وہ تو ڈوبا ہوا ہوں اس میں. اگر میں کوئی صحیح عبادت کرنے والا ہوں تو میں اس میں ڈوب جاؤں گا. لیکن عام حالات میں بھی رب یاد رہنا چاہیے. بالکل. آخری سوال کا جو میرے ذہن میں تھا اس کا جواب آپ نے دے دیا, مگر میں تھوڑا سا پھر بھی چاہوں گی ایلیبوریٹ کر دیجئے کہ آپ کی زندگی میں ہمیں اپنے ارد گرد کے جو ہمارے ماحول ہے اس میں
بہت کم لوگ ایسے نظر آتے ہیں جن کے چہروں، جن کے باڈی لینگویج میں دراصل سکون ہو. مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ پرسکون ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں یہ جو سکون اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، اس کے پیچھے کون سی ایسی خوبی آپ کے ذات کے اندر ہے؟ کون سا ایسا کمال ہے جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو یہ عطا فرمایا؟ اگر پوری سچائی سے میں بیان کروں بسم اللہ. تو سچ یہ ہے کہ میرے اندر کوئی خوبی نہیں ہے. یہ میں عذرائی انکسار نہیں کہہ رہا، بلکہ میں زندگی کے بہت بڑا سچ بول رہا ہوں کہ میرے اندر قطعی طور پہ کوئی خوبی نہیں ہے. یہ ایک بار مجھ سے ایک مصنفہ تھیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، دنیا سے چلی گئیں. انہوں نے بھی مجھ سے سوال کیا تھا. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ دیکھیے، شاید آپ کو یقین نہ آئے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں یا نہیں. میرے اندر نہ تو کوئی نیکی کی رمق موجود ہے، نہ ہی میرے اندر کوئی خوبی ہے. ٹھیک. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کچھ تو فرمائے. تو میں نے کہا ایک چیز شاید کہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ رب کو پسند آئی ہو، کہ میں نے زیادتی کرنے والے کو پلٹ کے کبھی جواب نہیں دیا. جس دن سے وہ سنبھالا آج تک سبحان اللہ. کسی نے کچھ بھی کہہ دیا، کیسی زیادتی میرے ساتھ کر دی، میں نے پلٹ کے کبھی جواب نہیں دیا. تو بات یہ ہے کہ یہ کیا ضروری ہے کہ ہم ہر شخص کو اس کی زیادتی کا، اس کی تلخ کلامی کا، اس کی بدگوئی کا جواب ہی دیں. اس کا جواب بڑا سمپل ہے، ایک مسکراہٹ. رب راضی ہو جاتا ہے، اور رب راضی تو سب راضی. جزاک اللہ شاہ صاحب، بہت شکریہ. بہت خوبصورت گفتگو. آخر میں دیکھنے والوں کو میں کیا کہوں، اتنی خوبصورت گفتگو ہو گئی، بیاں ہو گیا. مگر یقین کیجئے کہ اس دل کو سکون یا تو اللہ یا پھر آقا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں ہی آتا ہے. مسکراتے رہیے، لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹتے رہیے اور پازیٹیو سوچتے رہیے. دس از واٹ آئی ہیو لرن ٹوڈے اینڈ آئی انشاءاللہ ایم گوئنگ ٹو پریکٹس آل دس. ہم نے عزم یہی کیا ہے کہ اس رمضان یہ علم حاصل کر کے ادب کے قرینے اپنی زندگی میں شامل کر کے اپنی زندگی کو انشاءاللہ بہتر بنائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے، رمضان علم ہے.